السلام علیکم۔ مسلمانوں کی تاریخ سے علماء کے دو کردار۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے سلطان، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے تھے بزور شمشیر، اور لوگ ماننے پر بھی مجبور ہوتے تھے۔ ہر دور کا یہی رہا ہے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے عوام الناس کو ان کو ماننی پڑتی ہے۔ تھے وہ بادشاہ زوری، اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے بھی جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا تھا، امام ابو حنیفہ سے کو کہا کہ آپ کو قاضی القضاء، چیف جسٹس بنا دیتے ہیں نا ریاست کے۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کیا، اور اس انکار کی بڑی بھاری سزا انہوں نے بھگتنی پڑی۔ اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ ایسے اونچے علماء کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہی کہنا چاہتے ہیں جو کوئی کہلوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا، امام کیوں نہیں مان لیتے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ آپ کو تو فیصلے کرنے ہیں حق کے مطابق، چیف جسٹس بن جاؤ، فیصلے حق کے مطابق کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جواب تھا کہ ان لوگوں کے کہے سے میں چیف جسٹس بنوں؟ مجھے تو اتنا بھی منظور نہیں ہے کہ ان کے کہنے پر اگر یہ وقت کا سلطان، یہ وقت کا خلیفہ مجھے یہ کہے کہ اس مسجد کے دروازے گن دو کتنے دروازے ہیں، تو میں تو اسے بھی جائز نہیں سمجھتا۔ تو میں اس بات کو کس طرح جائز سمجھ لوں کہ میں ان کے دور حکومت میں خلیفہ چیف جسٹس بن جاؤں، قاضی القضاء بن جاؤں؟ یہ ایک کردار۔ دوسرا کردار دیکھیے، ایسے ہی نام نہاد سلاطین، سلطان، بے ضمیر، دین سے دور، ان میں زیادہ تر کیا 99% یہ جتنے بھی سلاطین سلطان آئے ہیں سب عیش پرست ہوتے تھے۔ نہ دین ان کا نام کا ہوتا تھا، باقی ان کے حرم بھرے ہوئے ہیں عورتوں سے، گناہگار صبح شام، ان کے گھر جو ہے وہ بدکاری کے اڈے ہوتے تھے، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے وہ۔ تو ایسے ہی ایک سلطان نے، ایک طرف امام ابو حنیفہ کا کردار دیکھیے، ایسے اس نام نہاد عالم دین کا کردار دیکھیے۔ وہ سلطان اسے کہہ رہا ہے کہ حضرت حرم میں ایک کنیز آئی ہے، اسے میں اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ کہتی ہے کہ میری ماں سے آپ کے باپ کے تعلقات تھے، تو میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں، آپ میرے لیے کوئی ہیلا ڈھونڈ دینا۔ اندازہ لگائیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس علماء سو، اس وقت کے جھوٹے اس عالم نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ شریعت نے عورت کی گواہی آدھی دی ہے، تو آدھی گواہی سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھیے جناب، بے ضمیری کا یہ عالم۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، سلطان نے خوش ہو کر کہا نا کہ کل صبح ہم تمہارا منہ جو ہے وہ زیورات سے اور سونے چاندی سے بھر دیں گے۔ تو جواب دیا، قبلہ حلال میں اس وقت کر رہا ہوں آپ کو، اور جواب آپ کل دیں گے مجھے، میرا انعام آج ہی چاہیے مجھے۔ مسلمانوں کی تاریخ ان دونوں قسم کے کرداروں سے بھری ہوئی ہے۔ آج سینکڑوں سال، کئی صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ہمارے ملک میں یہی حال ہے۔ زیادہ تر تعداد آپ کو نام نہاد علماء کی نظر آئے گی جن کا اوڑھنا بچھونا تو اسلام ہے۔ ان کے چہرے دیکھیے، ان کے ادارے دیکھیے، بڑے بڑے مدرسے دیکھیے، اور ان کے کردار دیکھیے۔ یہ علماء دین وہ ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے تھے، کہ یہ اس دین کا پرچار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کرائے تھے۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے، ان کے کردار ایسے ہوں کہ ہم دیکھ کر اپنے کردار تبدیل کریں، ان کے مطابق بنیں۔ مگر ان کا کیا حال ہے؟ حال ہی میں دیکھیے، ایک صاحب کسی بہت بڑے ادارے کے محتمم ہیں، چلا رہے ہیں، باپ دادا سے وہ مدرسہ چل رہا ہے، اور انہوں نے حرام کس چیز کو قرار دیا ہے؟ اللہ اکبر! کہ آج کل جو کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، وہ چیزیں پہلے ہم اپنے صحافت کرتے تھے پین کے ذریعے،
اس کے بعد اور ایک زمانہ آیا جب ہم بول کر لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے تھے. آج ایک زمانہ آیا ہے کہ آئی ٹی جو کیا کہنا چاہیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، انہوں نے فتویٰ فرمایا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. اللہ اکبر. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بڑے بڑے مدرسے چلا رہے ہیں، ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں. وہ طالب علم کیا حاصل کریں گے ایسے علماء سے؟ نا ایسے علماء سے وہ یہی کچھ حاصل کریں گے کہ جو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. چھوڑ دو کیا قرآن ہے کیا سنت ہے. ان علماء سے جو کچھ کہلوایا جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ جو ہے مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. جو مرضی ہے کہلوا لیں آپ ان سے. ان کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو دیں، انہیں ٹکڑا ڈالیں، آپ انہیں مچھلی کی طرح کیچوا ڈالیں ان کے سامنے، یہ غڑپ کر کے نکل جائیں گے اور وہی مضمون ان کے منہ سے نکلے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. بتائیے اس ٹیکنالوجی کو جس کی بدولت آج ہم ہزاروں میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں تبدیل ہو گیا ہے، کیوں حرام فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت ذرا آپ فیصلہ اور یہ کیا کہتے ہیں فتویٰ صادر فرما دیجئے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے خبریں حاصل کرنا، خبریں پہنچانا، دوسروں کو اپنے کیا کہنا چاہیے نقطہ نظر پیش کرنا، یہ فرمایا کہ حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تو ان مدرسوں سے طالب علم نکلیں گے، اور وہ طالب علم نکلے تو ان کے امام ان جیسے علماء ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہماری نظر اگر علماء پر ہے تو پہلے دیکھیں کہ علماء کا کردار قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر ہے تو وہ علماء حق ہیں، اور اگر نہیں ہے تو علماء سو ہیں. یہ جھوٹ کے علماء ہیں، اپنے پیٹ کے علماء ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے علماء کے سائے سے بھی دور رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.